امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے کربلا ہوتے ہوئے دیکھی، جن کے سامنے سارا کچھ ہوا، جن کے سامنے سارا کچھ ہوا، جن کے والد کو شہید کیا گیا، جن کے بھائیوں کو شہید کیا گیا، جن کے چچا کو شہید کیا گیا، جنہوں نے کربلا کا مارکا دیکھا، جنہوں نے کربلا سے لے کے شام تک کا سفر کیا، مولا سید سجاد مولا زین العابدین علیہ السلام. کئی سال گزر گئے کربلا کو. ایک شخص آتا ہے مالک زین العابدین علیہ السلام کے گھر. اب یہ گھر مشہور ہے کہ کوئی بھی مسافر ہوگا یہ پناہ دیں گے. یہ گھر مشہور ہے کہ کوئی بھی بھوکا ہوگا یہ کھانا دیں گے. یہ گھر مشہور ہے کہ کسی کو ضرورت ہوگی یہ ضرورت پوری کریں گے. مدینے میں کوئی بھی سردار، کوئی بھی قافلہ، کوئی بھی شخص جہاں بھی آئے گا، وہ اگر اس کو کچھ ضرورت پڑے گی تو ان کا دروازہ، مدینے والے لوگ بتا دیں گے کہ جی وہ رسول اللہ کی حویلی ہے، وہاں جائیں. ایک شخص آ کے مولا سجاد کے دروازے پہ دستک دیتا ہے. مولا سجاد اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نظر پڑتی ہے اس کے اوپر. اپنے غلام کو کہتے ہیں اس کو بہترین کھانا دو، اس کو بہترین جو ہے وہ کپڑے دو، اس کا لباس میلا ہے اس کو کپڑے دو، اس کا گھوڑا مرنے والا ہے اس کو نیا گھوڑا بھی دے دو، اس کو رات رہنی ہے رات رہنے دو. رات وہ بندہ رہا امام کے گھر اور صبح جانے لگا تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے مالک سے تو ملا دو. غلاموں کو کہا کہ میں اس کا شکریہ تو ادا کر دوں. تو جب مولا سجاد سامنے آئے تو اس شخص کے پیروں سے زمین نکل گئی. وہ شخص تھا حسین ابن نمیر. وہ شخص تھا جس نے سرکار علی اکبر مولا زین العابدین کے بھائی کے سینے میں برچھی ماری تھی اور پھر ایڑی سے یہ کہہ کے توڑ دی تھی کہ میں نے دنیا میں بڑے بہادر دیکھے ہیں، اگر حسین واقعی بہادر ہیں تو اپنے بیٹے کے سینے سے ہی یہ برچھی نکال لیں گے. حسین ابن نمیر جب وہ مالک کے دروازے پہ آیا تو مالک نے اس سے ملے ہیں تو اس نے کہا کہ سجاد مجھے پہچانا؟ مالک نے کہا جب تو آیا تھا میں نے اس وقت تجھے پہچان لیا تھا. جب ہم لوگ تمہارے پاس تھے تم نے ہمیں قتل کیا، ہمارا پانی بند کیا، وہ تمہارا ظرف تھا. تم میرے دروازے پہ مہمان بن کے آئے تھے، اس لیے میں نے اپنے غلام کو کہا ہے کہ تمہیں کپڑے بھی نئے دے، تمہارا گھوڑا مر جائے گا اگر تم یہاں سے کوفے تک جاؤ گے تو صحرا میں تم جو ہے وہ پریشان ہو جاؤ گے، یہ نیا گھوڑا بھی لے جاؤ. تمہیں زیادہ راہ میں پیسے چاہیے، پیسے بھی لے جاؤ. یہ ہمارا کردار ہے. مولا سجاد جو ہیں ان کا کنڈکٹ، یہ وہ خاندان ہے سرور انبیاء کا. اور وہ ظالم جو اس وقت وہ رو پڑا کہ اس نے کہا کہ میں جو کر چکا ہوں، ٹھیک ہے تمہارا ذمہ اللہ جانے وہ جانے، ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے، تم ہمارے مہمان تھے، یہ لو اور چلے جاؤ. یعنی اپنے قاتلوں کے ساتھ یہ لوگ جو ہیں وہ ان کا حسن سلوک. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے تلوار ماری ہے اور مولا علی کا خون بہہ رہا ہے، تو مولا علی کا کنڈکٹ کیا تھا کہ وہ جو شربت آپ کے لیے آیا تھا کہ جی آپ کا خون بہہ رہا ہے آپ کو تھوڑا سا وہ شربت پلا دے، تو مالک نے کہا تھا میرا قاتل ڈرا ہوا ہے، میرا قاتل پریشان ہے، اس کو یہ شربت پلاؤ. یہ کنڈکٹ ہے اس گھر کا، یہ اس گھر کی تربیت کا نام ہے. اسی طرح مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب منصور کی ملاقات ہوتی ہے، منصور جو مالک کا قاتل ہے، منصور دیوان کی جو بادشاہ ہے اس وقت کا، تو ہوتی کیسے ہے؟ مالک تو چونکہ سیاست میں ہے نہیں، مالک تو کسی کے بادشاہ سے بات نہیں کرتے اور وہ اپنی جو ہے وہ علمی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، ان کو تو کسی سے تعلق نہیں ہے. پھر قتل کی وجہ کیا تھی؟ قتل کی وجہ بھی یہی ہوئی کہ جب منصور وہاں پہ آیا نا تو آپ حج کر رہے تھے، مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام حج کر رہے تھے. تو اس نے یہ دیکھا کہ یہ کون شخصیت ہے کہ میں اپنے پوری فوج کو زور لگاتا ہوں، رش ہے، حجر اسود تک پہنچ نہیں سکتا ہوں، تو یہ کون ہے کہ یہ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. جب یہ خانے کعبے میں آتے ہیں تو لوگ طواف روک کے ان کا انتظار کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ جب مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود پہ گئے، آپ لوگ رک گئے، آپ کو راستہ دیا، آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر آ گئے. پھر اس نے دیکھا کہ حج کے دوران عرفات میں جب خیمے لگے ہوئے ہیں تو مالک کا خیمہ درمیان میں ہے اور لوگوں کے خیمے گرد ہیں اور آپ وہاں بیٹھ کے لوگوں کو جو ہے وہ دین کی تبلیغ کریں. اس نے کہا یہ کون بندہ ہے؟ اس وقت پھر وہ آیا، اس نے کہا کہ جی میں، لوگوں نے بتایا کہ جی یہ مولا علی کی اولاد ہیں اور مولا باقر کے بیٹے ہیں اور ان کا نام جعفر ہے.
کیونکہ اس وقت تک یہ جو لڑائی ہو رہی تھی نا، یہ جس وقت مولا صادق ہیں تو اس وقت عباسیوں اور امویوں کی لڑائی ہو رہی تھی، اسی لیے تو یہ ٹائم مل گیا نا مولا جو ہے وہ باقر کو یہ اس میں پڑھانے کا، ورنہ تو سادات کے گھر پہ بیٹا ظلم ہی ہوتے رہے ہیں. سادات کو تو انہوں نے سانس ہی نہیں لینے دیا ایک منٹ کا بھی، سادات کے بچے تک تو قتل کرتے رہے. تو جب اس نے یہ دیکھا تو وہ مولا کے پاس آیا، اس نے کہا کہ جی لوگ میرے پاس آتے ہیں اور جو ہے میں بادشاہ ہوں تو لوگ میرے پاس مدد کے لیے آتے ہیں، تو آپ بھی آئے میرے پاس. تو جو جملے مالک نے کہے نا یہ اصل میں وہاں سے چیزیں، انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم تم سے ڈریں اور ہم تمہارے پاس آئیں، اور تمہارے پاس ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ ہم آخرت کے لیے تمہاری طرف لو لگائیں. ہم خود رسول اللہ کی اولاد ہیں تو ہم تمہارے پاس کیوں آئیں. پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی کوئی بہت بڑی کوئی نعمت بھی نہیں اللہ نے اتاری کہ جس کی مبارکباد دینے کے لیے ہم تمہارے پاس آئیں، اور نہ تمہارے اوپر کوئی ایسی مصیبت اللہ نے اتاری ہے کہ جس کی تعزیت کرنے کے لیے ہم تمہارے پاس آئیں. تو ہمارا تم سے کیا تعلق، تم بادشاہ ہو رہو، ہم اپنے گھر میں. مولا یہ کہہ کے واپس آ گئے. تو منصور نے اس بات کو جو ہے وہ مطلب بادشاہ تھا گرج بنا لیا، پھر آپ کو بار بار تنگ کرنا شروع کیا، تو پھر آپ کو جو ہے وہ آخر کار شہید کیا گیا زہر دے کے. مالک کے اوپر آتا ہوں جی. سماجی حکمت جو ہے اس میں مالک نے ہمیشہ مساوات، عدل، بھائی چارہ اس کی بات کی. غربا، یتیموں، مسکینوں کو کھانا، یعنی باقر العلوم صرف پڑھاتی نہیں تھی، باقر العلوم سے مدینے کے کئی گھروں کو کھانا جاتا تھا. یعنی مولا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے وقت جب مولا زین العابدین نے پردہ فرمایا ہے، اس وقت مدینے کے بہت سارے گھروں کو، کچھ لوگ کہتے ہیں 3000 گھروں کو، یعنی اس وقت مدینہ کتنا بڑا ہوگا، 3-4 ہزار سے زیادہ گھر تو نہیں ہوں گے نا، مطلب اتنے ہی گھر ہوں گے، اس سے زیادہ لاکھوں کا آبادی والا شہر تو نہیں تھا. تو 3-4 ہزار، تو مدینے میں 3000 گھروں کو جب مولا سجاد نے پردہ فرمایا ہے، مولا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے، تب لوگوں کو پتہ لگا کہ وہ جو ہمارے گھر 3 ٹائم کا کھانا آتا تھا وہ ان کے گھر سے آتا تھا. اچھا، مولا زین العابدین نے کسی کو یہ بتایا بھی نہیں کہ ان کے گھر کھانا جو ہے وہ سادات کے گھر سے جا رہا ہے. مولا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو یہ بھی نہیں جتایا کہ تمہارا وہ لنگر جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سرکار ختمی مرتبت کے دور سے جاری تھا، وہ مولا حسین کی شہادت کے بعد بھی جاری رہا ان کے گھروں سے. مولا باقر نے بھی وہ جاری رکھا، مولا صادق نے بھی وہ جاری رکھا. یہ لوگ کھانا کھلاتے تھے، یہ لوگ بانٹنے والے تھے، یہ لوگ رہائش کا انتظام کرتے تھے، یہ لوگ لوگوں کی عزت کرتے تھے. یعنی ان کی جو ہے وہ سوشل لائف ایسی تھی کہ لوگ ان کے باتیں سنے بغیر ان کی تعریف کرتے تھے. باتیں سن کے تو خیر وہ کرنا ہی تھا. پھر روحانی حکمت ان کی جو مالک نے کہا ہے کہ وہ مالک کہتے تھے کہ روح کی پاکیزگی، نفس کا محاسبہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی اس کے اوپر روحانی معاملات کے اوپر بھی مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے مقالے پڑھیں آپ کی آنکھیں کھل جاتی. پھر چونکہ مالک کا کوئی تعلق نہیں تھا، پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ مالک سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کے خاندان کے، تو آپ نے کہا کہ حشام بن عبد الملک جو ہے اس نے میرے والد کو شہید کیا، تو یہ کیا. تو جب یہ بات ہوئی، حشام بن عبد الملک بن مروان بن حکم، یہ خاندان پورے کا پورا رسالت مآب کی دشمنی میں رہا ہے. صحیح، یہ سارے کا سارا یہ لوگ ویسے ہی رہے ہیں. یعنی آپ حضرت ہاشم کے دور سے لڑائی تھی امیہ سے، امیہ ابن ابن مناف اور ہاشم ابن عبد مناف، یہ بھائی ہیں. امیہ اور ہاشم کی متولیت کی لڑائی تھی. حضرت ہاشم کے پاس تھی ایک منافرہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا، اس طرح ایک منافرہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی نفرین کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا ہمیں اس شہر میں نہیں چاہیے. صحیح. تو ایک منافرہ ہوا تھا حضرت ہاشم کے دور میں، جس میں بنو امیہ کو، یعنی اس وقت جو امیہ تھے اور جو عبد مناف کے جو بیٹے تھے حضرت ہاشم کے بھائی تھے، ان کو مدینہ چھوڑ کے جانا پڑا تھا، وہ شام میں ہجرت کر کے گئے. تو یہ اس وقت کی یہ دشمنی ہے. پھر حکم سرکار جو ہے عبداللہ کے سامنے سرکار حکم ابن امیہ، یہ خاندان شروع سے یہ رسالت مآب کے خلاف ہوگا. یہ بھی وہی لوگ ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کا حرب کا بیٹا تھا ابو سفیان کی آگے اولاد. یہ سارا یہ لڑائی اسی خاندان کی، یہ شروع سے آج کی نہیں ہے، یہ سینکڑوں سال کی لڑائی تھی. اسی لیے بنو امیہ کے جو حشام بن عبد الملک نے، اس نے مولا باقر کو زہر دلوایا تھا. اور پھر منصور کے پاس چونکہ پھر حکومت آ گئی، تو منصور نے جو ہے وہ مالک کی شہادت، پھر مالک کو زہر دیا. یہ منصور جو تھا یہ عباسیوں میں سے،
ختم ہو گئی تھی وہ کام. تو منصور جو ہے وہ آ گیا تھا, پھر منصور عباسی, تو پھر یہ ان کی حکومت آ گئی تھی. صحیح ہو گیا. اب مالک کو جو ہے نا وہ چونکہ زہر سے شہید کیا گیا. مالک کے معجزات بھی بہت ہیں مولا صادق علیہ السلام کے, لیکن مولا صادق علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم جو ہے وہ احاطہ کرنا چاہیں نا تو صرف ان کی کتابیں پڑھ کے کیا جا سکتا